بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 کی تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا ہے مسلمانوں، تمہیں یہ توقع تھی کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ عام مسلمانوں کو تو یہ توقع تھی کہ یہود دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، رسالت کا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں، جبکہ یہود تو اہل کتاب تھے، حاملین تورات تھے، موسیٰ کے ماننے والے تھے، توحید کے علمبردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن موجود تھا، یہاں اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری تو بڑی طمع تھی، تمہاری یہ خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا، تمہیں توقع تھی کہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر اس میں تحریف کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ اگر ان کے علماء ہی کا تھا، عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا۔ اب اگلی آیت میں بڑی عجیب بات سامنے آ رہی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے۔ یہود میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر حق منکشف ہو گیا تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ناممکن تھا۔ جبکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی، ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا جاتے تھے جو انہوں نے علماء یہود سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی کہ تورات ان کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین یعنی علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کیا کرتے تھے کہ بے وقوفو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم انہیں یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ذرا عقل سے کام لو، یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں کہ ایسا بے وقوفی کا کام جو تم کرتے پھر رہے ہو؟ ان کے اس مکالمے پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ جسے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے، لہٰذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی ایک دلیل ہے۔